نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم بزرگان دین، ان کی تعلیمات اور ان کے نظام تربیت کے حوالے سے آج یہاں پر اجتماعی طور پر سوچ و بچار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین مکرم، آج کی اس گفتگو کے لیے جو موضوع جس کا میں نے انتخاب کیا وہ آج کی اس نشست کے بہت مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں ایسی نشست میں ہی ہونی چاہیے جہاں پر مختلف سلسلوں کے بانیان کے وارثین، مشائخ اور آگے کثیر تعداد میں اپنے حلقہ اثر میں متوسلین رکھنے والے احباب خود بیٹھے ہوں اور شریک ہوں، تاکہ ایسے موضوعات پر وہاں پر گفتگو کی جائے اور کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی روشنی میں کوئی پیغام ہم سب واپس اپنے گھروں میں لے کر لوٹے، تاکہ کچھ نہ کچھ خیر کی طرف اور تبدیلی کی طرف نئے راستے نکلتے ہوئے ہم سب کو نظر آئے. حاضرین مکرم، گفتگو کی ترتیب میں نے چاہا ہے کہ اس طرح رکھوں کہ آغاز میں جو ایک بہت بڑا اہل تصوف پر منکرین تصوف کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ تصوف بعد کا یا مشرقی پودا ہے، اور اس کا اصلاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے یا قرآن مجید سے یا صحابہ کرام کے احوال سے یا تابعین تبع تابعین کے احوال سے کوئی خاص علاقہ یا ناطہ نہیں ہے. تو آغاز گفتگو میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس کا جو اس بات بزرگان دین نے سمجھا اور ہمیں سمجھایا، اس کا کچھ ذکر کریں. دوسرے حصے میں منکرین تصوف نے ہم پر کیا کرٹیسزم کیا ہے اس کی بات نہیں کریں گے، ہمارے اپنے بڑوں نے ہم پر کیا کرٹیسزم کیا ہے ہم انہی کی زبان سے سمجھیں گے. مخالف کیا کہتا ہے اس کی پرواہ صوفیاء کرام نے کبھی نہیں کی، وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی بات وہ جانے نہیں دیتے، اس کو اپنے سینے سے لگاتے. جو بات ان کے بڑوں نے سمجھائی ہے اس کو سمجھتے ہیں، جو مخالف تانا دیتا ہے اس کو بھلا دیتے ہیں. اس لیے تصوف اور نظام تربیت جو خانقاہوں پر میسر ہونا چاہیے، اس سلسلہ میں ہمارے اپنے بڑوں نے، ہمارے تصوف کے سلاطین اور صوفیاء نے، سلاسل کے بانیان نے کیا نشاندہی فرما دی تھی اور کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اور آج ہمیں لوٹ کر ان پیغامات کی طرف کس طرح جانا ہے، کچھ اس کا ذکر کریں. اور آخر میں کچھ ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے معزز مقررین نے یہاں آج کی نشست میں ریز کیے، اور اس سلسلہ میں
تحریک منہاج القرآن ان بزرگان دین اور ان کی متعلقہ خانقاہوں کی کیا خدمت کر سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین مکرم، ایک بات ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ تصوف عین تعلیمات قرآن اور احادیث مبارکہ سے ہی ثابت ہے، اس سے کچھ باہر نہیں ہے۔ جو کچھ باہر ہے وہ تصوف نہیں ہے، اور جو کچھ حقیقی تصوف ہے وہ عین قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ کچھ سبق قرآن اور حدیث میں بیان ہو گئے اور کچھ بیان ہونے سے رہ گئے۔ اگر کسی جگہ سے ایسی بات سنائی دے کہ نہیں یہ بھی تصوف ہے، شاعری میں آ گیا لیکن قرآن و حدیث میں بامر حکمت بیان نہیں ہوا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہی تصوف ہے، جو اس سے باہر ہے اس سے اجتناب اور اس سے اعراض کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا راستہ صحیح سمت پر پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گا۔ اب قرآن مجید کے اندر بہت سارے تصوف کو اگر مطالعہ کیا جائے، تصوف کی کتب کا، بزرگان دین کے احوال کا اور ان کی تالیفات کا، تصنیفات کا، جو کہ سلاسل کے لیے بنیادی کتب کا درجہ رکھتی ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یا ان کے احوال یا سلاسل میں، تو ہمیں کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں، کچھ ایسے امور ہیں یا کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بکثرت سنائی دیتے ہیں۔ ان الفاظ میں جیسے کہ تزکیہ نفس، یہ تصوف کی زبان ہے، توبہ یہ تصوف کی زبان ہے، قرب الہی کا حصول یہ تصوف کی زبان ہے، ذکر الہی یہ تصوف کی زبان ہے، یاد الہی یہ تصوف کی زبان ہے، فقر تصوف کی زبان ہے، اخلاص تصوف کی زبان ہے، زہد و ورع تصوف ہے، توکل تصوف ہے، صبر تصوف ہے، شب بیداری قیام اللیل یہ تصوف ہے، اور نفس امارہ پر غالب آنا یہ تصوف ہے۔ اس طرح کی بہت سارے امور ٹرمینالوجیز ہیں۔ اب کوئی کہے کہ لفظ تصوف دکھائیں کہاں ہے، لیکن جو کچھ تصوف ہے، اور یہ تمام الفاظ جو آپ کے سامنے میں نے دہرائے، ان میں سے ایک ایک قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ سب کچھ قرآن سے ہے۔ صبر پر قرآن کی آیات ہیں، توکل پر قرآن کی آیات ہیں، فقر پر قرآن کی آیات ہیں، اخلاص پر ہیں، محبت الہی پر ہیں، محبت رسول پر ہیں، قرب الہی پر ہے، توبہ پر ہے، تزکیہ نفس پر ہے۔ ان تمام امور پر قرآن مجید کی کثرت سے آیات بھی میسر آ جائیں گی اور احادیث مبارکہ بھی۔ اسی طرح کوئی کہے کہ قرآن میں لفظ صوفی دکھائیں، ہم جواب میں کہتے ہیں کہ کسی ایک شے کے تو کئی نام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو صوفی کی جگہ صوفی کو جو اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے وہ نام دکھا دیں قرآن میں تو قابل قبول ہوگا۔ اگر لفظ صوفی نہ ہو، جیسے کوئی ایک شے ہو، اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح صوفی کے کئی اور نام ہیں۔ تو ہم وہ نام قرآن میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کبھی قرآن مجید میں ابرار انہیں کہا جاتا ہے تو وہ قرآن میں نظر آتا ہے، کہیں انہیں مقربین کہا جاتا ہے، صوفی ہیں، کہیں سابقین کہا جاتا ہے، وہ صوفی ہیں، کہیں ذاکرین کہا جاتا ہے، وہ صوفی ہیں، کہیں انہیں صابرین کہا جاتا ہے، وہ صوفی ہیں، کہیں صارفین کہا جاتا ہے، کہیں محبین کہا جاتا ہے، کہیں ان کو عابدین کہا جاتا ہے، کہیں زاہدین کہا جاتا ہے۔ غرض اس طرح فہرست ہے صوفیاء کرام کے اور ناموں کی،
اور یہ سارے نام قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں جا بجا مختلف آیات مبارکہ میں اور احادیث کے اندر، جس سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات قرآن کی ہی ہے اور اس کو قرآن سے ہی سمجھیں گے۔ اسی طرح کہیں صادقین انہیں کہا جاتا ہے، کہیں پھر صوفی مرد اور صوفیاء عورتیں، ان کو کہیں قرآن مجید کے ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے صادقین و صادقات، کہیں فرماتا ہے قانتین و قانتات، کہیں خاشعین و خاشعات، کہیں مخلصین و مخلصات، کہیں محسنین فرماتا ہے، کہیں ان کو متقین فرماتا ہے، کہیں محبین فرماتا ہے، کہیں راضعین فرماتا ہے، کہیں متوکلین فرماتا ہے، کہیں مقربین فرماتا ہے۔ تو یہ مختلف ناموں سے اللہ پاک اپنے ان صوفیاء کو پکارتا ہے اور بلاتا ہے۔ تو نام بھی ثابت ہیں قرآن و حدیث سے اور کام بھی ثابت ہیں قرآن و حدیث سے۔ ہاں، یہ الگ سوال ہے کہ آج کے دور میں کیا ان صوفیاء کے ماننے والوں کے کردار میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ کویسچنیبل ہو سکتا ہے، لیکن ناموں کا قرآن سے ثابت ہونا اور ان باتوں کا قرآن سے ثابت ہونا، جو یہ اصل صوفیاء کرام اور اہل اللہ جو اس وقت صاحب مزار ہیں اپنی اپنی درگاہوں میں، تو ان کی زندگیوں کا زیور تھا یہ کردار، یہ اخلاق، یہ ان کی زندگیوں کے زیور تھے جو قرآن سے براہ راست منسلک تھے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تھے۔ میں چند مثالیں، میں نے عرض کیا کہ ابرار ہیں اور دیگر خصوصیات اللہ پاک نے فرمائی، تو چند مثالیں قرآن مجید کی مختلف آیات سے بھی عرض کرتا ہوں بطور دلیل۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ابرار کا ذکر، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جن میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ ان صوفیاء کا تذکرہ ہے۔ کہیں مقربین کو مخاطب کرتا ہے، فرماتا ہے یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیئیں گے، وہ اہل قربت صوفیاء ہیں۔ کہیں سابقین کہہ کر قرآن مجید مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے اور مہاجرین اور ان کے مددگار، انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور پھر درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس طرح کے مقامات ارشاد فرماتا ہے۔ اسی جگہ ذکر الہی کے حوالے سے فرماتا ہے اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ خلوت کی بات کرتا ہے۔ کہیں اللہ پاک معیت کی بات فرماتا ہے، کہیں قرب الہی کی بات یوں فرماتا ہے اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، قرب کی بات اللہ پاک فرماتا ہے۔ کہیں اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی نگاہ میں اپنے مقرب بندے کو رکھنے کی بات فرما رہا ہے۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت کے سوال کریں تو بتا دیں کہ میں نزدیک ہوں۔ اللہ رب العزت یہاں پر اپنے قرب کی اپنے بندے کے ساتھ بات فرماتا ہے۔ کہیں اخلاص کی بات فرماتے ہوئے فرماتا ہے جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہاں پر صوفیاء کے دل کی بات فرماتا ہے کہ ان کے دل کیسے ہیں۔ تو کبھی فرماتا ہے تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں، لوگوں سے کہہ دیں سن لو طاعت و بندگی خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اخلاص جو صوفیاء کے دلوں میں خزانے کی طرح رہتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت اس اخلاص کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ کہیں صوفیاء اور طریقت کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے، تو اس دروازے جسے توبہ کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے اے ایمان والو،
تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ پھر اہل اللہ، ان کا ایک سب سے قیمتی زیور توکل ہے۔ ان بزرگوں کا تو کم از کم تھا، جو ان سلسلوں کے بانی ہیں، توکل ان کی زندگی کی بنیاد تھی۔ ان کے حوالے سے کہیں فرماتا ہے، اور ایمان والوں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہیں فرماتا ہے جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ کہیں صبر، صوفیاء زندگی بھر کرتے رہے مصائب و علام پر، اس پر فرماتا ہے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو۔ صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین گرامی، یہ میں نے چند مثالیں قرآن مجید سے عرض کر دی، یوں بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک ایک ادا جو صوفیاء کی زندگی میں تھی وہ قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شے قرآن سے ثابت نہ ہو تو پھر تمام سلاسل کے وارثین کو یکسر اس کو اٹھا کر اپنی پریکٹس سے باہر کر دینا چاہیے۔ اس پر جھجک نہیں کرنی چاہیے، اس پر کوئی کنفیوژن نہیں رکھنی چاہیے، اور کلیئرٹی کے ساتھ اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے میسر نہ آئے تو اس کو اٹھا کر باہر رکھ۔ اور یہ طریقہ کوئی نیا یا انجان نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں اور صوفیاء کا طریقہ رہا ہے۔ یہ طریقہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں، آپ کے مکتوبات میں کئی خط آپ نے علماء کو لکھے براہ راست، جو اس دور کے سب سے بڑے نام تھے، اور تصوف سے متعلقہ اگر کوئی ایسی پریکٹسز تھیں جن کے اوپر ذہن میں سوال پایا جاتا تھا، آپ نے علماء سے شریعت کا موقف جانا، اور جو شریعت کا موقف علماء سے میسر آیا اس کے مطابق اپنی طریقت میں قائم ہو گئے۔ یوں شریعت کو طریقت کے ساتھ لے کر چلے ہیں وہ لوگ جن پر راز آشکار تھا، کیونکہ پتا تھا کہ اس کا چشمہ تو قرآن و سنت ہے۔ یہ جن کے ہم ماننے والے ہیں یا جن کی ہم اولادیں ہیں وہ بھی خوشا چین انہی قرآن و سنت سے تھے۔ اگر ہم قرآن و سنت سے اپنے دامن کو دور کر لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آگے نسلوں کے اندر دین اور شریعت سے اتنی دوری آتی چلی جائے گی کہ زبردستی کھینچ کر بھی نہیں لا سکیں گے واپس مرکز پر، کیونکہ گریجولی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح چند مثالیں احادیث مبارکہ سے بھی عرض کر دیتا ہوں تصوف سے متعلق۔ بہت سارے مقامات حدیث مبارکہ کے ہیں، جیسے حدیث احسان، یہ تصوف پر دلیل ہے، جس کے اندر ایمان، اسلام اور احسان کی تعریفات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں عطا فرمائی۔ اسی طرح جو حدیث نبوی ہے مکارم اخلاق کے اوپر، وہ تصوف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب توبہ کی اہمیت بیان فرماتے ہیں وہ تصوف ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اصلاح قلب پر کلام فرماتے ہیں وہ تصوف ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی جب محبت الہی پر کلام کرتی ہے وہ تصوف ہے۔ جب قرب الہی کے حصول اور اس کے راستوں کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ تصوف ہے۔ حدیث نبوی جب اہل اللہ کی شان اور فضیلت بیان کرتی ہے تو وہ تصوف ہے۔ چند مثالیں عرض کر دوں زہد و ورع کے حوالے سے اور دیگر پہلوؤں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیری محبت مجھ پر اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور آخری حصے نے تو بہت لذت دی۔ فرمایا مولا تیری محبت مجھے اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال کی محبت سے اور سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کی طلب سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ کیوں؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ تو دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے کہ ایسا وقت آیا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، تو جان قربان کرنے کا تو وقت آتا نہیں۔
یہ بھی دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے کہ میں اہل و عیال کی محبت سے زیادہ چاہتا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس کی بھی آزمائش کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اس لیے اس کلام میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسان پیمانہ بھی عطا فرما دیا کہ اگر محبت کو چلو اسی پر ہی ناپ لیا کرو۔ اب سخت شدت میں، گرمی میں، پیاس میں ٹھنڈے پانی کی طلب جو ہے یہ لگژری ہے۔ فرمایا کہ جو اپنی زندگی کی آسائش و آرام ہے، کیا اس کو بھی میری خاطر ترک کر سکتے ہو؟ کیا اپنی لگژری جو ہے لائف کی، کیا اسے میری خاطر، میری محبت پہ قربان کر سکتے ہو، مولا کی محبت پہ قربان کر سکتے ہو؟ تو پھر جانیں گے کہ تم کتنے سچے اور سچے ہو تصوف میں۔ لیکن ہماری زندگیوں میں بدقسمتی سے آسائش اور آرام بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دعوے دار ان کے ہیں، پیروکار ان کے ہیں کہ جنہوں نے محبتوں کے سودے فقر کے ذریعے کیے ہیں۔ پھر اس کے لیے 100 تعویلات بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن بہرصورت بات تو یہ ہے کہ وہ سودے کر گئے ہیں، اور ہم صدیوں سے صرف ان سودوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب سودا نہیں ہے ہمارے پاس، صرف اس سودے کا ذکر کرتے رہتے۔ تو لوگ تو آج بھی ہیں، ان کو بھی تو کچھ سودا چاہیے، ان کو بھی تو اصلاح احوال چاہیے، ان کو بھی تو تربیت چاہیے، ان کو بھی تو کچھ زندگی سنوارنے کا سبب چاہیے، نگاہ چاہیے۔ جب پیالے لائیں گے کچھ بھروانے کے لیے تو گھڑے میں کچھ ہوگا تو دیں گے، خالی گھڑے سجے پڑے رہیں تو اس سے کیا ہے حاصل؟ اگر پیاسوں کی قطار ہو کسی دور میں اور ہمارے پاس ان کے پیالوں میں اڈیلنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے اپنے بزرگ جو آج قبروں میں آرام فرما ہیں، وہ بھی شاید کڑتے ہوں گے کہ پھر دربار پہ کچھ مانگنے والا آیا ہے، کوئی تقویٰ کی طلب لے کر آیا ہے، کوئی خدا کی محبت کا سودا کرنے آیا ہے، کوئی عشق کی پیاس لے کر آیا ہے، تو ان کو کیا دے کر بھیج رہے ہیں؟ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا ایک مسافر ہو، ایک راستہ عبور کرنے والے ہو۔ یہ صوفیاء نے نہج اپنایا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 باتیں اگر تم میں ہوں تو تم ایمان کی حلاوت پالو گے، ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھ لو گے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ صرف اللہ کے لیے دوستی کرو، دنیا کی منفعت کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دوستی کرو۔ اور تیسرا یہ کہ تم دوبارہ کفر اور کفریہ کام کرنے کو ایسے برا جانو جیسے دوزخ کی آگ میں جھونکے جانے کو برا جانتے ہو۔ اس طرف کریں۔ اب 20 بار ہم نے اپنے بزرگان دین کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرو، تو دوستی تو چھوٹا ہے، ہم تو جو رشتہ داری کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ جو اولاد اور بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اس کا بھی مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر تربیت نہیں دیکھتے۔ گھروں میں جو بیٹی لاتے ہیں اب یہ نہیں دیکھتے کہ کسی اللہ والے کا خانوادہ اب اس اولاد کی تربیت نیکی پر تیار کرنا ماں کا کام ہے، تو میں گھر میں کوئی نیک صالحہ لے آؤں کہ ان بزرگوں کی آگے اگلی نسل تیار کر دے۔ فوکس نہیں ہے۔ ممکن ہے زمیندارہ وجہ ہو، سیاسی خاندان کا ہونا، یا کسی دوسرے پیر خانے میں رشتوں کا کر جانا، چاہیے فوکس ہو۔ میں بنیادی چیزیں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، ان حالات میں موجود ہیں۔ حاضرین مکرم، میں مثال کے طور پر صرف شیخ الاسلام کا ایک عمل عرض کر دوں آپ کو کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں، میں اور ڈاکٹر حسن صاحب بڑے بھائی اور میری 3 بہنیں، اور آگے آپ کے گرینڈ چلڈرن میں بھی 2 کی شادیاں ہو گئیں، یعنی شیخ الاسلام نے 7 شادیاں فرمائی ہیں بچوں کی۔ اور دنیا جہاں کے بڑے سے بڑا سیاسی خاندان، گدیوں سے بھی
اور زمینداروں سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے، پاکستان اور پاکستان سے باہر، حرمین شریفین، عرب و عجم، کہاں کہاں سے ہر وہ شخص جو جانتا ہے شیخ الاسلام کو اور ان سے نسبت چاہتا ہوگا، وہاں سے رشتے نہ آئے ہوں، مگر شیخ الاسلام نے ساتوں رشتے اپنی تحریک کے متوسط مگر نیک صالح خاندانوں میں کیے۔ ان کا فوکس یہ تھا کہ بیٹیاں وہ گھر میں لاؤں کہ جو میری اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، اور بیٹے وہ گھر میں لاؤں جو تربیت کو متاثر نہ کرنے والے۔ یہ میں آپ مطمع نظر بتا رہا ہوں کہ یہ صرف نظام کسی ایک چڑیا کا نام نہیں ہے کہ یکسر آپ کوئی دروس اکٹھے ہو جائیں، کسی جگہ پر لیکچرز کا انتظام ہو جائے، یا ہم صرف سیمینارز کا انتظام کر دیں تو اس سے زندگیاں سڈنلی بدل جائیں گی۔ نہیں، یہ ایک ایسا پورا نظام ہے جس پر پہرا دینا پڑتا ہے، جس پر نگرانی کرنی پڑتی ہے، جس پہ تربیت پہ جان کھپانی پڑتی ہے، اور وہ تربیت اپنے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ متوسلین، مریدین اور شاگردوں تک پھیل جاتی ہے۔ اتنا زیادہ زندگی میں انوالو ہو کر تربیت کے فریضے کو انجام دینا پڑتا ہے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ جب صبح نماز کے لیے اٹھ کر مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہوتے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کے باہر سے گزرتے تو آواز دیتے، اے نبوت کے گھر والوں اٹھو نماز کے لیے، آواز دے کے اٹھاتے ہوئے جاتے، آتے جاتے حسنین کریمین کی انداز، تربیت، معاملات پر نگاہ رکھتے، یہاں تے سیدہ کائنات کے گھر میں کیا لٹکا ہوا ہے، پردوں پر کیا بنا ہوا ہے، رنگت کیا ہے، لباس کیا ہے، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتے، اسی وقت آبجیکشن فرماتے۔ جب تک زندگی ایسے نہ گزارے تو بزرگوں کی نسلوں کو ہیرے نہیں ملتے، کیونکہ ہیرے تراشے جانے سے چمکتے ہیں، بغیر تراشے مٹی میں پڑا رہے تو ساری زندگی چمک نہیں دے گا، اس کو کہیں گے ہیرا ضائع ہو گیا۔ جب تک اسے تراشیں گے نہیں، اسے پالش نہیں کریں گے، چمکائیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، اسے تعلیم نہیں دیں گے، اس کو اسی نہج پر دین نہیں سکھائیں گے جس طرح اللہ والا جو مدفون ہے وہ خود جس طرح دین سیکھا تھا، جس طرح اس نے زمانے بھر کے چکر کاٹے تھے، کس کس بارگاہ میں نہیں گیا تھا زانو تلمس طے کرنے کے لیے۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں، آپ کے اپنے آباء و اجداد ہیں، بڑے ہیں سارے، ان کی زندگیوں کے احوال آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، میں تو محبت سے پڑھتا ہوں ان کی خوشہ چینی کے لیے، ان سے پیار کرتا ہوں، جتنا ان کے بارے میں پڑھتا ہوں میرا دل اتنا زیادہ اللہ کی محبت کی طرف راغب ہوتا ہے، ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں تو وہ آپ لوگوں کے تو خود سر کے تاج ہیں، وہ لوگ آپ کے گھر والے ہیں، وہ لوگ آپ کے بڑے ہیں، ان کو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں ان میں سے کوئی ایک ایسا بزرگ ہے اللہ والا، بڑی بزرگ ہستی کہ جس نے فقط سجادگی کی ہے بیٹھ کے؟ کوئی ان میں سے ایک ایسا اللہ والا ہے کہ جس نے دنیا بھر کے صحرا و بحر کے اس نے چکر نہیں لگائے، اساتذہ کے پیچھے نہیں بھاگا، محنتیں نہیں کی، فاقہ کشی نہیں کی، اس سے یہ ہیرے چمکے ہیں؟ اور یہ بزرگان دین کا اپنا طریقہ تھا، وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اپنے سے دور تربیت کے لیے بھیجتے تھے، علماء کے پاس بٹھاتے تھے، علم دین دینے کے لیے بھیجتے تھے، محنتوں میں ان کو مشقتوں میں ڈالتے تھے، اپنے سے دور بھیجتے تھے۔ آج بھی اگر اس خانوادے میں واپس ہیرے چاہیے تو ہمیں یہ سختی کرنی پڑے گی۔ اگر ایک نسل نہ کر سکی کوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی، اگلی نسل کے ساتھ کر لیں، انہیں تیار کر لیں، ان میں وہ ساری رونقیں واپس داخل کر دیں جو اصل ان بزرگان دین کے اندر تھی، ان کا فیض، ان کا چشمہ، ان کی معرفت کی خیرات ان سے پھر جاری ہو جائے گی آپ کی نسلوں سے۔ وہ خزانہ کہیں نہیں گیا، وہ جوہر ہے، بس واپس سے وہ تار جوڑ لیں۔
وہ جاری ہو جائے گی خیرات۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے برکت پر اکتفا کر لیا ہے۔ برکت تو ہے، مزارات کی برکت ہے، اللہ والے بیٹھے ہیں یہاں، مدفون ہیں، آرام فرما ہے، ان کے تو مراکز انوار و تجلیات کی جگہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قیامت تک ان پر تجلیات برساتے رہنا ہے، ان کے مراکز پر۔ وہ ہستیاں ایسی ہیں، اور جو ان کے نسب سے ہے اور حرام، کم از کم حرام گناہ کبیرہ سے پاک ہے، تو اس کی دعا سے بھی برکت جاری رہے گی۔ لیکن کیا برکت کافی ہے؟ آج حالات یہ ہو گئے ہیں، حضور شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں جب 15 سال عمر تھی آپ کی، تو آپ کو بہت زیادہ رغبت اور طلب ہوئی اس وقت کہ اب میں کسی شیخ کو ڈھونڈوں۔ اب قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود اہل اللہ صوفیاء میں، بزرگان دین میں عارف ہیں، عاشق ہیں، لیکن طریقہ تربیت کا یہ ہے کہ 20 جگہوں پر خود گھمانا، اولاد کو بھیجنا، کیونکہ بڑے ایسے ہی اسی راستے سے بنے تھے۔ اب ہم اگر قانون بدلیں گے تو پھر کوئی بڑا نہیں بنے گا۔ ہر بڑا ایسے ہی بڑا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ مشقتیں، یہ فاصلے، یہ مسافتیں طے کی ہیں زندگی میں۔ اگر ہم وہ مسافتوں کے دروازے بند کر دیں گے، وہ سفر نہیں کروائیں گے، تو نکھریں گے نہیں جوہر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیعت کرنی ہے، تو کہا کہ آپ کے اتنے دوست احباب مشائخ ہیں، پیران کرام ہیں، مختلف سلاسل پر بیٹھے ہوئے، صبح و شام ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اب میں یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت سوالوں کے جواب ہے کہ آپ صبح و شام بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے پاس، تو ان میں سے کوئی دیکھیں، کوئی تو ہوگا اللہ والا بھی، تو بیعت کروا دے۔ وہ کہنے لگے بیٹے، ان میں سے کچھ اپنے جوگے ہیں اور بڑے بڑے ناموں میں بیٹھتے اٹھتے تھے، اور کچھ شاید اپنے جوگے بھی نہیں ہیں، تو آپ کو تو وہ پیر کامل چاہیے کہ جہاں اللہ پاک نے آپ کے لیے مقام مقرر کیا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے تربیت کے ساتھ وہاں لے جائے۔ تو آپ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہی عرض کریں خود، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بذریعہ خواب آپ کو ایک شخصیت کی طرف مطلع فرمایا، اشارہ دیا، تو پھر آپ نے جا کر وہاں بیٹھ کی۔ حاضرین مکرم، پھر یہ مسافتیں ہیں، یہ سفر ہے۔ شیخ الاسلام کی اپنی ذات اب علم کا سمندر اور خزانہ ہے۔ منہاج القرآن خود ایک عظیم الشان دینی تعلیم کی جامعہ ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر حسن صاحب کو، اپنے بیٹوں کو خود وہاں سے پڑھا کر پھر دنیا میں اور مشائخ کی صحبتوں کی طرف بھیج دیا۔ وہ خود نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سفر میں تربیت ہے، مشقت میں، ریاضت میں تربیت ہے، وہاں سے شخصیت بنتی ہے۔ ہم نے جب مجاہدہ اور ریاضت زندگی سے خارج کر دی، پھر خانوادے، برکتیں وہ سب موجود ہیں، لیکن شخصیتیں بننا بند ہو گئی۔ یہ سادہ سی بات ہے نا۔ ہمارے بڑے وہ تھے کہ لوگ اپنی حاجتیں اور پریشانیاں لے کے ان کی طرف آتے تھے۔ پریشانی کے دنوں میں جب دین پر کوئی مشکل آتی، جب عقیدے پر کوئی مشکل آتی، جب کوئی بڑا پہاڑ ٹوٹتا، جب کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہوتا، تو وہ ان کی طرف دیکھتے۔ اور آج اگر انہی کی اولادوں میں ہو کر بیٹھ کے پھر دین پر مشکل آئے، پھر کوئی بڑے مسئلے کھڑے ہوں، پھر فتنے پیدا ہوں، پھر عقائد میں پریشانیاں کا سامنا ہو، تو ہم اوروں کی طرف دیکھیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ تو کھو گیا ہے نا، کچھ تو پیچھے چھوڑ آئے ہیں کہیں ہم، جو ہمیں ارد گرد دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ایسی کوئی خاص دیر بھی نہیں ہوئی، اگر دوبارہ ہم اسی شجر سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، وابستہ کر لیں، تو کوئی ایسی خاص دیر نہیں ہوئی، ہم دوبارہ سے اسی فیض کو یہاں پر واپس شامل کر سکتے ہیں۔ حاضرین مکرم، اب میں
کچھ بزرگان دین کی اپنی جو کرٹیسزم ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اہلیان تصوف پر اور خانقاہوں پر، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہم نے علم کا شغف چھوڑا، مطالعہ نہ کیا، اس سے ہم نے طریقت اور شریعت کو اپنی آسانی کے لیے دو الگ باتیں بتا دیا۔ اور کیونکہ شریعت کا علم ہے نہیں موجود پاس، پڑھے نہیں ہیں ہم، اب پتہ ہے کہ سائل دین کے سوال لے کر آئے گا، پوچھے گا، ہم اس کے جواب نہیں دے سکتے۔ جب ہم جواب نہیں دے سکتے تو اس کی ہم سے عقیدت کم ہوگی۔ اس کو کیا بتائیں گے کہ مجھ سے یہ مسئلہ نہ پوچھو؟ بھیجنا تو پھر اس کو کسی عالم کے پاس پڑے گا۔ اب جب عالم کے پاس بھیجیں گے تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ پیر ہے، یہاں پر یہ سجادہ نشین ہے، اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا دین کے بارے میں۔ تو پھر اس کو اس قسم کا بیان دیا ساتھ، اسے کہا کہ یہ چھوٹا کام ہے، علماء بتاتے ہیں یہ مسئلے، جاؤ اس سے پوچھ لو، ہمارے پاس حقیقت کا علم ہے، معرفت کا علم ہے۔ اب ہم نے اپنی آسانی کے لیے اور اپنے امیج کو مینٹین کرنے کے لیے دین کے ساتھ مذاق کر دیا۔ اس کی گرفت ہوگی اللہ پاک کی حضور، ہم نے تقسیم کر دی۔ کیا ہمارے بڑوں نے بھی کبھی دین کو تقسیم کیا تھا؟ شریعت اور حقیقت کو نہیں کیا تھا۔ یہاں پر ہماری پہلے بات ہوئی کہ قرون اولیٰ میں خانقاہوں پر دینی تعلیم کا اہتمام یا مدرسہ نہیں تھا، تو میری رائے اس پر مختلف ہے کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں، ان سب کی خانقاہوں کے اوپر عظیم الشان مدارس ہمیشہ سے تھے، خود اس کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کون ہستی ہے؟ تو بغداد کے اندر آپ کا مدرسہ سب سے معروف تھا، اور دنیا سے لوگ آپ سے فیض لینے بھی آتے اور علم دین سیکھنے بھی آتے اور خطابت کرتے، یہاں تک کہ خود فرمایا کہ علم کے راستے پہ چلتے چلتے تک قطبیت اللہ پاک نے عطا کر دی، اور باقی باتیں بات کی ہے، یعنی صرف علم نے مجھے قطبیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے خطاب فرمانا تو 70 ہزار لوگوں نے آپ کا خطاب سننا، اس میں پھر قرآن و حدیث سے کلام بھی تھا، پھر اس کے اندر پوشیدہ حقائق کا بیان بھی تھا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ حقائق کہیں سے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی، ان سے بڑی کون ولایت کے اندر اس خطے کے اندر پہچان ہوگی، اور پھر ان سے بڑا علم دین کا امام کون ہوگا؟ ان کی بارگاہ کے اندر ان کے تمام صاحبزادگان کا عالم ہونا، حدیث کے اوپر مہارت رکھنا، علم پر مہارت رکھنا، کلام پر مہارت رکھنا، ان کا خود مدرسہ قائم کرنا، اور پھر ہزاروں لوگوں کو علماء بنانا، اور دوسری طرف ولایت کے اوپر کامل مہارت اور سلسلے کی ترویج و اشاعت، یہ دلیل ہے۔ حضرین گرامی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے اندر آپ دیکھیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، کون سی بارگاہ ایسی ہے کہ جس کے پاس مدرسہ نہیں تھا؟ تو مسئلہ تو آج یہ ہے کہ ہم نے مدرسے غائب کر دیے ہیں درباروں سے، جو کہ اصل مرکز تھے اور ہونے چاہیے تھے۔ بزرگ خود عالم دین تھے، ہم نے علم دین نہیں پڑھا، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھا سکتے۔ اپنے صاحبزادگان کے اندر شروع سے ارادہ کر کے اپنے بچوں کو بھیجے دین کی طرف۔ منہاج القرآن حاضر ہے اس کے لیے، شیخ الاسلام نے تو بار فرمایا کہ ان بزرگان دین کی خدمت کرنے کے لیے منہاج القرآن حاضر ہے۔ آپ اپنے صاحبزادگان کو بھیجیں، ہم ان کو آپ کے سلسلے کے مطابق ٹرین کر دیں گے، اور یہ ہماری خدمت ہوگی ان اللہ والوں کی۔ اسی طرح ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔
جتنے بڑے اہل اللہ ہیں یہ صاحب کلام تھے۔ صاحب کلام سے مراد شاعری نہیں کہہ رہا، گفتار و کلام، خطیب تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے۔ اب حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جلیل القدر ہستی ہیں اس خطے کی۔ اب ان کی شخصیت کا نام جب ہم سنتے ہیں تو کیا امیج بنتا ہے ذہن میں کہ کوئی درویش فقیر ہیں، فقر کی کیفیات کے ساتھ پاک پتن کی سرزمین پر درویشی کرتے تھے، گدڑی میں بیٹھے تھے، ایسا لگتا ہے؟ نہیں۔ ابن بطوطہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ٹریولر گزرا ہے، جنہوں نے مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں۔ وہ لکھتا ہے 750 سال پہلے وہ سفر کرتے کرتے ہندوستان بھی آیا اور حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے پاک پتن بھی پہنچا، حیات تھے اس زمانے میں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں شیخ فرید الدین چشتی کی زیارت کے لیے پاک پتن گیا، اور اس دور میں شیخ فرید الدین چشتی کی پہچان اس دور کے سب سے بڑے عالم دین کی ہے، اور اس دور میں اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے۔ یہ شناخت حضرت شیخ بابا فرید الدین چشتی کی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اور ساتھ کہا کہ ایسی شہرت ہے بابا فرید کی کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو پرندے بیٹھ کر سنیں۔ یہ اللہ والے تھے کہ جن کی تعلیمات اور جن کی بارگاہوں کے ہم امین ہیں۔ ہمیں یہ رنگ واپس لے کر آنے ہیں۔ اگر یہ رنگ نہ لائے تو یہی ہمارے بڑے قیامت والے دن پکڑ لیں گے کہ میرا نام بھی استعمال کیا، میری برکتیں بھی اٹھائیں اور کھائیں، لیکن پیچھے کیا کیا، یہی بڑے ہی پکڑ لیں گے۔ صبح و شام جن کے مرکز کے گرد رہتے ہیں، ہم بڑے عزت احترام اور محبت سے اپنے بڑوں کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، ان کو رونق دیتے ہیں نا، ان کو سجاتے ہیں چادریں چڑھا کر۔ پتہ ہے کہ ان کے لیے سب سے خوبصورت اور حسین چادر چڑھانا یا چادر کا تحفہ کیا ہوگا جب ان کے سلسلے کے متوسلین کو وہ دین کی چادر پہنا دی جائے، ان کو دین کے زیور سے سجا دیا جائے، ان میں وہی ایمان کی رونقیں لوٹ آئے، ان میں وہی دین حرام اور حلال کی تمیز لوٹ آئے، وہی قرآن و سنت کا لحاظ لوٹ آئے، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوٹ آئے۔ یہ ان کو زیادہ عزیز ہوگا ان کی قبروں پر چادروں سے، کہ ان کے سلسلے کو وہ حسن کا زیور میسر آ جائے جو اپنی زندگی میں وہ سجاتے پھرتے تھے۔ حاضرین گرامی، انہی بزرگان دین کے حوالے سے درج کر رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر مشائخ بزرگان دین اور علماء دہلی سے، آپ اسی طریقت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ میں انہی کی سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں کہ طریقت کمالات شریعت ہے۔ اب وہ طریقت کا تصور بیان کر رہے ہیں اور ایک ہماری ڈیفینیشن ہے۔ طریقت کمالات شریعت ہے، اور آدمی شریعت میں اسی وقت کامل ہوتا ہے جب اعمال طریقت انجام دے، یعنی شریعت سے سمجھے اور اعمال انجام دہی، شریعت سے سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اعمال کی انجام دہی طریقت ہے۔ اور جب اس کی راہ شریعت کے مطابق ہو جائے، جبکہ بعض جنہوں نے شریعت کی اور حقیقت کو جدا جدا کر دیا ہے اور کہا کہ شریعت جدا ہے اور حقیقت جدا ہے، ان کے اس بیان کا طریقت اور معارف سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہا انہیں خبر نہیں کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ہی تصوف ہے، جس میں طریقت داخل ہے، اور بعض ناواقف جو طریقت کو پوری طرح نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ طریقت لذتوں کے ترک کرنے اور ما سوا سے قطع تعلق کرنے کا نام ہے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ناتا جوڑ کر امت کو سکھایا ہے۔ یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
شریعت و طریقت کے اوپر کلام فرماتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں طریقت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اور جو کتاب و سنت کا مخالف ہے وہ ہمارے نزدیک باطل اور مردود ہے. وہ طریقت کا خواہاں نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک باطل اور مردود ہے. اسی طرح فرمایا کہ شریعت و طریقت میں فرق کرنا گمراہی ہے، اور جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے اور صوفی کہلاتے ہیں وہ صوفی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. انہیں باطنیہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بزرگوں سے نسبت نہیں رکھتے. اگر شریعت طریقت کے دعوے دار ہیں اور زندگی میں شریعت کی پاسداری نہیں ہے، حرام حلال کا فرق نہیں ہے اور عبادت گزاری نہیں، یہ اصول ہیں بنیادی. اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے 3 طبقات کا ذکر فرماتے ہیں پہلا طبقہ ظاہری فقہا کا ہے. ان لوگوں نے تو صوفیاء کرام کا کلیتاً کچھ نے انکار کر دیا، اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے حقیقت کا انکار کیا، تو وہ بھی درست نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے دین اور شریعت کا انکار کر دیا اور کہا کہ طریقت، معرفت اور حقیقت اس کے سوا ہے، کہا وہ بھی مرتد و مردود ہیں، ان کو بھی معرفت سے کوئی سروکار نہیں. اور کہا کہ تیسرا طبقہ سب سے مناسب ہے، جنہوں نے طریقت کو شریعت کی پیداوار سمجھا اور شریعت اور طریقت دونوں کو ہاتھوں میں اس کے دامن کو تھام کے حقیقت کی طرف سفر کیا. در حقیقت شریعت کی روشنی میں طریقت کی عملداری، یعنی شریعت کو سمجھ کر اعمال صالحہ کی انجام دہی طریقت ہے، اور طریقت کا ثمر حقیقت ہے. حقیقت شریعت کے بغیر اور طریقت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کو پانا. جب ہم اس راستے پر نہیں چلتے، شریعت کی وادی سے نہیں گزرے، شریعت کو سمجھنے کی طرف نہ آئے، تو پھر ہم حقیقت اور طریقت کے امین نہیں ہو سکتے. اس کو سمجھنا ناگزیر ہے. اسی طرح کچھ صوفیاء کرام پر اعتراضات جو کیے اور کیے جاتے ہیں مختلف طبقات کی طرف سے، اور ان کے جوابات کا بھی ذکر کریں. ایک اعتراض صوفیاء پر، خانقاہوں پر اور سلاسل پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو انسانی حیات کا تصور ہے اس کو یکسر وہ اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور اس کو وہ دنیا کی ضروریات اور لوگوں سے جدا کر کے دیکھتے ہیں. یا جو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان میں دنیا سے دوری پیدا کرنے کی طرف لاتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی اصلاح احوال کے لیے یہ کرتے ہیں، جبکہ روئے زمین پر اور اس خطے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ذاتی خلوت اور یہ روش جو تربیتی امور کے لیے انجام دیتے تھے، اس نے ان کی جو سوشل لائف ہے جہاں پر انسانی تربیت انجام دیتے تھے اس کو کوئی فرق نہیں ڈالا، بلکہ ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنوری ہیں. ایک اعتراض ان پر یہ کیا جاتا ہے کہ جو صوفیاء اضافی مجاہدات اپنے اوپر عائد کرتے ہیں اور وارد کرتے رہے ہیں، ان کا ثبوت شریعت میں کہاں ہے. اس کا جواب بھی سمجھ لیں کہ یہ جو اضافی ریاضت ہے جو صوفیاء کرام کی زندگی سے ثابت ہے، ہاں اگر کوئی ایسی چیز غیر شرعی ثابت ہو تو اس کو جدا کر دیں اپنے آپ سے، اور اگر کوئی چیز ایسی غیر شرعی نہیں تھی تو ہاں وہ علاج کے طور پر وہ عمل ہو سکتا ہے. کب اس صوفی نے کہا تھا کہ میں جب اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں اس سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اجر ملتا ہے؟ نہیں، وہ اجر کے لیے تیاری کرتے تھے. جو ریاضت ہے مجاہدہ اضافی، اس کے ذریعے وہ اجر کے لیے تیار ہوتے تھے، اس مجاہدے کو اجر نہیں قرار دیتے تھے. اگر کوئی مجاہدے کو اجر قرار دیتا ہے تو پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جو صوفیاء کا مجاہدہ ہے، جو تکلیف ہے، جو مشقت ہے، وہ در حقیقت مشقت نفسانی امراض سے خلاصی کے لیے تھی،
اور پھر جب نفسانی امراض سے نجات میسر آ جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ اعمال صالحہ کی انجام دہی کرتے تھے، اس سے اللہ کے حضور سے اجر ملتا تھا۔ تو اس لیے علاج بذات خود اجر نہیں ہے، علاج کے بعد صحت مند زندگی کے ساتھ اعمال صالحہ کی انجام دہی اجر دلواتی ہے۔ اس لیے اس پہ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ریاضت علاج کے لیے تھی، اپنی نفس کی قدورتوں کو کبھی دور کرنا، کبھی رعونت کے بت کو توڑنا، کبھی اپنے اوپر فقر طاری کرنا، کبھی اپنی باطنی جو احساسات تھے، پسندیدگی تھی، ناپسندیدگی تھی، ان کو توڑنے کے لیے اس عمل کو انجام دیتے تھے، اور ایسے کئی اعمال کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی اعتراض جائز نہیں بنتا۔ اور حاضرین گرامی، اگر کوئی آج اس ریاضت کے سفر کو کرنا چاہے تو جو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا جسم ہے اور اس کی ضروریات، بنیادی ضروریات جسم کی، جس سے اس کی حیات قائم رہتی ہے، زندہ رہتا ہے، اور دوسرے حظوظ ہیں، یعنی حظ، لذتیں، وہ بھی جائز ہے، جائز لذت جس سے انسان حظ لیتا ہے، سرور لیتا ہے، ذوق لیتا ہے، وہ لذتیں ہیں اگر جائز حدود کے اندر ہوں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، حظوظ کہتے ہیں۔ اور ایک حقوق، وہ جسم کے ہیں، جس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، اس نے قائم رہنا ہے۔ جو حکم ہے شریعت کا پابندی، وہ جسم کے حقوق کی تلفی نہیں کر سکتی۔ جسمانی حقوق کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو زندگی کے لیے جو چاہیے وہ اللہ والے دیتے رہے ہیں، ضروری خوراک بھی دیتے رہے ہیں، ضروری آرام بھی دیتے رہے ہیں۔ ہاں، اگر جسم کی حق تلفی ہونا شروع ہو جائے تو وہاں پر شریعت کا عمل کار فرما ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کی جان کا بھی اس پر حق ہے، اور وہ حکم قرآنی ہے۔ ہاں، جو حظوظ ہیں، اضافی لذتیں، ذوق، حظ، سرور، کیف، اضافی چیزیں جو کہ حقوق سے ماورا ہیں، حقوق سے زائد ہیں، جو انسان کو اس دنیا میں مصروف کرتی ہیں اور حرام بھی نہ ہو۔ صوفیاء کرام در حقیقت ریاضت و مجاہدہ سے حظوظ قربان کرتے تھے۔ جو اضافی حظ تھا، جو لذتیں تھیں نا، اسے قربان کرتے تھے، جسمانی حقوق کی حق تلفی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ حق تلفی ہو جائے تو شریعت عمل آ جاتی ہے کار فرما، یعنی وہ زندہ رہنے کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا کرتے تھے، جو اضافی آسائشیں ہیں انہیں قربان اللہ کی راہ میں کر دیتے تھے۔ اور یہی عمل تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے آج ناگزیر بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات شریف میں بیان کیا۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے اور صوفیاء کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اہل اللہ سے کرامت ثابت مانتے ہیں تو آج کہاں ہے؟ آج کرامات کہاں چلی گئی؟ پہلے تو اللہ والا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اگر مل جائے تو پھر ظہور کرامت، وہ ایک سوال ہے، یہ پہلے وقتوں میں بھی تھا۔ تو اس کا بہت خوبصورت جواب حضرت مجدد الفسانی نے عطا فرمایا، بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ یہ حظوظ سے متعلق اب بات عرض کر رہا ہوں، حظ سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل نیکوکار ہو، متقی ہو، اگر تو یہ بنیادی سبق ہی نہیں پڑھا کسی نے تو کرامت تک تو بات جاتی ہی نہیں نا۔ اگر بنیادی حلال حرام، نماز روزہ ہی نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں ہے، تو پھر تو کرامت تک کوئی بات جائے گی نہیں۔ اگر وہ تمام لوازمات پورے ہیں، نماز روزہ بھی ہے، عبادت ریاضت بھی ہے، خیرات صدقہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، یعنی پورا پیکج صحیح ہے، پھر بھی صدور کرامت نہیں ہے، تو پھر حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ کتنے حظوظ اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کرامت کو لگژری بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی ونڈو ہے کہ اپنے اوپر جتنا انسان حظوظ کا دروازہ بند کرتا جاتا ہے، اللہ پاک اس پر کرامت کا دروازہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آسائش اور لگژری کا دروازہ جتنا تنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سوال اور اس کا جواب ہے کہ مشائخ کی زندگی میں
حلال سے اگر نہ بھی تجاوز کریں تو کوئی اپنا آرام کیوں ترک کرے، کیوں آسائش کیوں ترک کرے، اچھا لباس کیوں ترک کرے، اچھی سواری کیوں ترک کرے، تکلیف میں اور فقر کی زندگی کیوں اختیار کرے۔ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ جو اپنی حلال ضروریات اور آسائش پوری استعمال کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نیک صالح ہو، لیکن پھر اللہ پاک اس پر کرامت کی ونڈو بند رکھے گا، کیونکہ اس نے آسائش بذریعہ ضروریات زندگی لے لی ہے۔ اللہ پاک نے اسے وہ نعمت دے دی ہے۔ اور جن فقراء نے، اللہ والوں نے ہوتے ہوئے بھی وسائل اپنے آپ پر فقر طاری رکھا، ضرورت سے زائد کھایا نہ، ضرورت سے زائد پہنا نہ، ضرورت سے بہتر رہائش نہ رکھی، اور اپنے آپ کو فقر میں مبتلا رکھا، تنگیوں میں اور آسائشوں سے دور رہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر کی یاد میں اپنے اوپر فقر طاری رکھا، اللہ پاک ان پر پھر کرامت کی ونڈو کھول دیتا ہے۔ جو عرفاء ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتنے کلیئر جواب ہوتے ہیں ہر سوال، وہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ راہ ہے صاحبزادگان کے لیے، کیونکہ وہ تو امین ہیں ان معرفتوں کے، ان کو نہیں ملنا تو کس کو ملنا ہے، پر اس کے قابل تو بن جائیں، یہ تو حصے ہیں ان کے۔ بزرگان دین اور ان کے صاحبزادگان کے لیے تو صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر یہ باقیوں کے مقابلے میں 50% محنت کر لیں، 30% محنت کر لیں حرام حلال کی تمیز کے ساتھ، تو اللہ پاک ان کو 100% دے دے گا۔ باقی عام انسان کو جتنا 100% محنت درکار ہے، ان کو 30 سے مل جائے گا، کیونکہ ساتھ پھر ان بزرگوں کا صدقہ جڑا ہوا ہے، ان کی سفارش لگی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی 30% جتنی بھی محنت نہ کرے تو پھر کیا ملے گا؟ اس لیے اس راہ پر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ان بارگاہوں کو آباد کرنا ہے، ان کو پھر سے مرجع خلائق بنانا ہے۔ اور مرجع خلائق صرف عرس کی تقاریب سے نہیں ہوتا کہ سالانہ عرس کے موقع پر ہمارے پاس اتنے زائرین آ جاتے ہیں، یہ نہیں۔ مرجع خلائق یہ ہے کہ کسی گاؤں دیہات میں کسی کو درد ہو وہ ادھر دیکھے، کسی کو تکلیف پہنچے وہ ادھر دیکھے، جس کا عقیدہ خراب ہونے لگے وہ ادھر دیکھے، جس کا ایمان جانے لگے وہ ادھر دیکھے، جس کی کیفیات پلٹنے لگیں وہ ادھر دیکھے۔ صرف دنیاوی ضروریات کے لیے نہیں، جو بارگاہوں کا تصور یہ دینی ضروریات سے جڑا ہوا تھا، دنیاوی ضروریات اضافی ہیں کہ یہاں سے کپڑا مل جائے، کھانا مل جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ والے دینی ضروریات کے لیے آئے تھے، دنیاوی ضروریات اضافی تھی۔ اگر کوئی خانقاہ دنیاوی ضروریات پوری کرتی ہے تو سمجھے اب فرض ادا ہو رہا ہے، نہیں، یہ خانقاہیں دینی ضروریات کے لیے تھی، اور اضافی پھر یہ باقی کام بھی یہاں پر انجام پاتے تھے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، بہت سارے اور بزرگان دین جنہوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر کلام فرمایا، جو خانقاہ کا نظام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے عطا فرمایا، اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جو خانقاہوں کو چین بنانے کا تصور ہے نا، فرینچائزنگ آف خانقاہ، اس کے بانی حضرت محبوب الہی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اس سے پہلے بزرگان دین خود جہاں بیٹھے ہیں وہیں ایک خانقاہ ہوتی تھی۔ خانقاہ کو یعنی تلامذہ کو ٹرین کر کے مختلف جگہوں پر بھیجنے کا تصور، اور پھر مراکز شہروں میں قائم کرنا، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عطا فرمایا، اور ان خانقاہوں کو پھر ٹریننگ سے وابستہ کیا، علم سے وابستہ کیا، تعلیم و تدریس سے وابستہ کیا، ہر خانقاہ میں مدرسہ قائم کیا، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، حفظ القرآن کی تعلیم دی، عقیدہ پڑھایا، تصوف پڑھایا، اس کے بعد پڑھا کر، ہاں یہ بات درست ہے کہ پیچھے سے پڑھ کے بھی آتے تھے تو ان کا وقت بچ جاتا تھا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پڑھایا نہیں جاتا تھا، کچھ وہیں پڑھتے تھے، کچھ پڑھے ہوئے آتے تھے۔ جو پیچھے سے پڑھ کے آتے تھے ان کو ادب کی تعلیم دے دیتے تھے،
جو بغیر سیکھے آتے تھے ان کو پہلے دین بھی پڑھاتے تھے، پھر ادب کی تعلیم دیتے تھے، پھر تصوف و معرفت کی طرف کہیں جاتے تھے۔ یہ صوفیاء کا طرز تھا۔ اب اس خطے کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خطے کے ولایت کے امام ہیں، سلطان ہیں۔ ہر کوئی آ کر، حضرت خواجہ اجمیر بھی آ کر وہاں سے اجازت لے کر اپنی ذمہ داریوں پر لوٹے۔ حاضرین گرامی، ان کی زبان سے اب ذرا سمجھتے ہیں کہ وہ آج کل کے ہمارے حالات اور تصوف پر کیا کہتے ہیں۔ وہ کلام تو 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں، لیکن آج کیا فرماتے ہیں؟ وہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں شکوک و شبہات کی کیفیات پیدا ہو چکی ہیں، دین کے نام پر بے دینی افعال اور اشغال ترقی پا رہے ہیں، اور اس وقت علماء اور صوفیاء کا حال یہ ہو گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا کر دیا، اس وقت فرما رہے ہیں کہ جہاں خواہشات کا نام شریعت ہے، طاقت کا نام عزت ہے، ریاست و طاقت کا نام عزت ہے، علم ریاکاری کا نام ہے، خوف و خشیت دل کے کینے کا نام ہے، اور بغض حلم کا نام ہے کہ کوئی حلیم بن کر بیٹھ جائے مگر دل میں بغض ہے، میں اس لیے نہیں ملنے گیا، لیکن کہے میں تو درویش ہوں، فقیر ہوں۔ اسی طرح مجاہدہ لڑنے اور مناظرے کا نام ہے، اور کم عقلی عظمت کا نام بن گیا ہے، اور زہد خام خیالی کا نام ہے، ارادت بیجا اور غلط نسبتوں کا نام ہے، معرفت قلبی وساوس کا نام ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ مجھے معرفت نصیب ہوگی، وہ کہتے ہیں اس دور میں یہ قلبی وساوس کا نام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ محبت نفس کے الحاد کا نام ہے، فقر یہ دانستہ شریعت سے انکار کا نام ہے، اور اسی طرح زندیقہ کو فتوت کا نام دے دیا گیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ دیا گیا ہے۔ طریقت اسی وجہ سے آفات کا شکار ہے۔ یہ سلاطین کا کلام ہے کہ جس طرح وہ اہل طریقت کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوس کا شکار ہو گئے دنیاوی منفعت کے لیے۔ آج جو لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر آتے ہیں وہ در حقیقت اصل میں طریقت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور طریقت کو بدنام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک ان کے بڑے تھے، جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے وہاں تک پہنچا جائے۔ اور ان ظاہری مدعیان تصوف نے صرف ظاہری عبادت اور رسومات پر اکتفا کر لیا ہے، اور دل و جان ان کے حجاب میں مبتلا ہے، اور یہ اصل کے خریدار نہیں ہے اور حقیقت سے تو کوسوں دور ہے۔ یہ کلام حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے یہ آزاد خیالی کا نام نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ پابندی کا نام ہے، اور یہ آزاد خیالی کے تصورات در حقیقت یہ طریقت کے خلاف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو نظام فکر کی اہمیت ہے اسلام کی روشنی میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ عین ویسے ہونی چاہیے جیسے امام کشیری نے ہمیں تصوف سکھایا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا تصوف ہے، وہ ایک لمحہ باہر نہیں جاتے، وہ تصوف کی ہر بات پر کوئی حدیث لاتے ہیں، وہ کوئی آیت لاتے ہیں، اور ہمارے پاس آیات اور احادیث ہوتی نہیں، ہمارے پاس واقعات ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے تصوف کے نام پر۔ ہم خود تصوف کو اس درجے پر لے آئے ہیں، اس کو پھر سے اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، اور وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ لوگ اس وراثت کے امین ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب اپنے صاحبزادگان کو تیار کریں گے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں
تصوف نام نہیں تھا مگر ہر کوئی صوفی تھا. تصوف نام نہیں تھا مگر ہر کوئی صوفی تھا. آج تصوف کا دعویٰ ہر جگہ ہے مگر صوفی کہیں نہیں ہے. یہ تصوف ہے، یہ تعلیمات تصوف ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ایک علماء ظاہر ہیں. کوئی اگر اس طرح کا کلام کرے کہ ایک علماء ظاہر ہوتے ہیں، ایک علماء باطن ہوتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے. ان کے پاس حقیقت ہے، ان کے پاس شریعت ہے. شریعت چھوٹا درجہ ہے، حقیقت فرمایا یہ سب تماشا ہے، اس سے بچ جاؤ. جو اس قسم کے جملے بولے وہ گمراہ کر رہا ہے تمہیں دین سے. یہ ایک ہی راستے کے مائل سٹونز ہے، پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت ہے. یہ ایک ہی موٹر وے پر منزلوں کے نام ہے. پہلے شریعت آئے گی، پھر طریقت آئے گی، پھر حقیقت آئے گی، پھر معرفت آئے گی. شریعت کے بغیر کوئی عارف نہیں ہو سکتا. شریعت کے بغیر کوئی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکتا. شریعت کے بغیر کوئی طریقت کی وادی کا مسافر نہیں ہو سکتا. تو دین سیکھو، دین سیکھ کر دین سکھاؤ. یہ ان بزرگان دین کا طریقہ تھا. حاضرین گرامی، اب شیخ الاسلام نے، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی نے اسی طریقت اور شریعت اور اسی تصوف اور خانقاہوں کے حوالے سے جو کلام کیا ہے، میں کچھ ان کی الفاظ بیان کر کے پھر آخری حصے پر چلا جاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے تصوف کو محض ایک رسم کی حد تک اپنا لیا ہے. سال میں ایک مرتبہ عرس کروایا، مختلف موضوعات پر علماء کو بلا کر تقریریں کروائی. خود کیوں نہیں کرتے؟ اپنے صاحبزادگان کو تیار کریں، کیونکہ بڑے جو مدفون ہیں وہ خود ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی مسئلہ جانتا نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی شریعت پر کاربند نہیں تھا. تو خانقاہیں تو ایسے آباد ہوگی کہ آپ کے اپنے بیٹے وہاں پر خطاب کر رہے ہوں اور وہ رونق افروز ہوں، اور پھر سے وہ رنگ جمے ہوں خانقاہوں کے، اور قبروں میں آرام فرما وہ اہل اللہ، ان کی روحیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں. دیکھو میرا پڑپوتا کیسا خطاب کر رہا ہے، کیسے دین کے معارف بیان کر رہا ہے، کیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیان کر رہا ہے. ان کی روح ٹھنڈی ہو رہی ہو کہ دیکھو کیسے میرا شکر پوتا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصیدے الاپ رہا ہے. یہ نہیں دل چاہتا کہ ایسے ہو، لیکن یہ تب ہوگا جب سکھائیں گے، اس طرف آمادہ کریں. حاضرین گرامی، آگے شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مقامات پر تو اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ڈھول، دھمال، نشہ آور اشیاء کا استعمال، یعنی ہر غیر شرعی امر، پھر میلے، موت کے کنویں، ناچ گانا، لڑائیاں جانوروں کی، کبھی مرغے لڑا رہے ہیں، کبھی کچھ، اور یہ تمام امور اللہ والوں کی بارگاہوں پر ہوتے ہیں اور ان کو یہ ٹارچر کرنے کے مترادف ہے، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ساری زندگی جن چیزوں کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، ہم انہی کے سراہنے کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ جو لوگ منکرین تصوف ہو گئے ہیں اور پھر تصوف سے اعراض کر کے تصوف سے دور بھاگتے ہیں، خانقاہوں کے منکر ہو گئے ہیں، صوفیاء کے منکر ہو گئے ہیں، اب ان کے صحیح کام پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کی کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کی وجہ بنے. جب وہ ہمارے کردار دیکھتے ہیں، ہمارے حالات دیکھتے ہیں، ہمارے بڑوں پر شک کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں پر انگلیاں اٹھوانے کا سبب بن گئے. حاضرین گرامی، کئی ایسے اللہ والے درویش بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا کہ ہم اپنے بڑوں کے مطابق ان کے نقش قدم پر تو نہیں ہیں، لیکن احساس ذمہ داری تھا، انہوں نے اپنے آپ کو درگاہوں سے الگ کر لیا کہ اگر اس قابل نہیں بنے تو کم از کم ان پر انگلی اٹھنے کی وجہ بھی نہ بن جائے. ہم اس قابل نہیں کہ مسند پر بیٹھے،
ہم بیچیں گے نہیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو، لیکن ان سے آگے بڑے درجے پر وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے مشقت کی، محنت کی اور آگے بڑھ کے اپنے بزرگوں کی راہوں کو اپنا لیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں غیر عملی تصوف کا رواج معاشرے کے اندر یہ اسلام کے عین مخالف ہے، یعنی نماز کے بغیر والا تصوف، شریعت کے بغیر والا تصوف، حرام حلال کی تمیز کے بغیر والا تصوف۔ ہمارے ہاں ہر وہ چیز اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، سونا نہیں پہننا مردوں نے، ہمارے ہاں اس کے لیے بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ کوئی سلک کا استعمال مرد نہیں کر سکتا، اللہ والوں نے نہیں کیا، ہم اس کے لیے بھی گنجائش نکالتے ہیں اور ان کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں نہیں کرنی، لیکن ہم سپیس کریٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حرام کو حرام نہیں سمجھا ہے کہ شاید ہم بزرگوں کی اولاد ہے، ہمارے لیے آخرت میں معافی کا پروانہ ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے نقش قدم پر نہیں تھا، نبی کا بیٹا، اس کو سیدنا نوح علیہ السلام کو فرما دیا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے نوح، وہ آپ کے نقش قدم پر نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ تو نبی ہو کر جو بیٹا راہ پر نہیں تھا اس کی سفارش نہیں کر سکے تو ولی کہاں سے کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خدمت دیں، جو نوکری وضو کروانے کی اس دنیا میں دے رکھی ہے آخرت میں بھی دیں۔ فرمایا اچھا میں تم سے یہ وعدہ پھر کرتا ہوں، پھر میری مدد کرو سجدوں کے ساتھ۔ وعدہ پورا کروں گا مگر پھر اس قابل بھی بنو، سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو۔ یہ بزرگ وعدہ پورا کریں گے شفاعتوں کا، لیکن ان کی مدد کریں محنتوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، اس قابل بن کر کہ وہ چہرے نہ موڑیں کہ یہ میرا بیٹا ہے محشر میں آیا، میری اولاد ہے ایسی، نہیں، فخر کریں یہ میرا بیٹا آیا ہے، میرے پیچھے یہ کارنامے اس نے کیے، ان کے لیے بھی فخر کا باعث بن جائیں۔ تو حاضرین گرامی، عملی تصوف یہ ہے کہ شریعت سیکھے اور شریعت کی عملداری ہو جائے، یہ عملی تصوف ہے۔ باقی سب فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو تو چھوڑ کے امام غزالی خلوت میں چلے گئے تھے، حضرت مولائے روم مسند و منبر چھوڑ کر خلوتوں میں چلے گئے تھے، وہ اپنے والد کی گدی پر تھے۔ حضرت مولائے روم کون ہے؟ ان کے والد اتنی برگزیدہ اور بلند پایا ولی شخصیت ہیں، وہ صاحبزادے ہیں حضرت مولائے روم۔ ان کے والد اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتی تھی، مولائے روم کے والد کو۔ آپ نے اپنی ریاضت کی راہ اپنائی اور ان کے والد بہت بڑے تھے، مولانا روم کے نام کو اللہ پاک نے ان سے بھی بڑا کر دیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹن والے سرتاج، نسل در نسل خانوادہ تھا، سجادگی تھی، پر انہوں نے سجادہ نشین بننا ایک پر اکتفا نہ کیا، 11 سال ریاضتیں کی صحرا کے اندر، چولستان کے اندر، اللہ کو خود منانے کی طرف محنت کی، اس سے راہ نکلی، اور جب لوٹ کر آئے خاندان میں کسی کا اتنا نام نہیں تھا جتنا اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اہل اللہ ہیں، جن کے مراکز آباد ہیں، ان میں سے خود کوئی بھی ایک جگہ پر مسند پر نہیں بیٹھا، ان سب نے صحرا نوردی کی ہے، انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے سفر کیے ہیں، مجاہدے کیے ہیں، لیکن ہم بیٹھ گئے ہیں۔ ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور عملی تصوف کی طرف اپنی حالات کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، اس سلسلہ میں پھر شیخ الاسلام نے کئی محاذوں پر احیاء تصوف اور تعلیمات تصوف کے لیے اس دور میں کام کیا، 40 سے زیادہ تصوف میں کتابیں لکھی اس دور میں، دفاع تصوف میں۔ پھر یہ جو سارے الزام بزرگان دین پہ لگائے جاتے تھے، ایک ایک کا دفاع کیا، ہر سلسلے کا دفاع کیا، یہاں تک کہ جو سلاسل بیٹھے تھے وہ 1000 سال کے اندر سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ
اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیکشن ہی اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تھے، جس پر سارے سلاسل کی بنیاد کھڑی ہے۔ اس دور میں شیخ الاسلام نے یہ خدمت بھی انجام دے دی اور سارے سلاسل کے تعلق کو پختہ کر دیا۔ مولا علی شیر خدا کے ساتھ جو فیض کا تعلق ہے اس کو قائم کر دیا دلائل کے ساتھ۔ نہ صرف یہ، پھر منہاج القرآن میں گوشۂ درود کا قیام عمل میں لائے، ایک تربیت کا نظام زمانے کے بعد، صدیوں کے بعد سمجھیں کہ دوبارہ سے معاشرے کو اس طرف دینا شروع کیا۔ پھر رمضان المبارک میں اعتکاف کا ماحول پھر سے بنایا، پوری دنیا سے ہزارہا لوگوں کا اعتکاف بیٹھنا۔ یہ اعتکاف جیسی رونقیں درباروں پر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بزرگوں کے مرکز نہیں ہے؟ یہ اعتکاف یہاں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے۔ پھر شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپریچول اسٹڈیز کے نام سے عظیم الشان مرکز علوم روحانیہ قائم ہوا، جہاں پر اس وقت تصوف پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچرز بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں، پیپرز لکھتے ہیں، قرآن و سنت سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر مدارس میں سے تصوف غائب ہو گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عالم دین خشک ہے، اور اس کو پھر تصوف اور صوفیاء کی بات سمجھ نہیں آتی۔ شیخ الاسلام نے جو منہاج القرآن کا نظام المدارس ہے، جس کے تحت سارے مدارس ہیں پورے ملک میں، اس کے نصاب میں تاریخ میں پہلی مرتبہ، درس نظامی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تصوف کو نصاب کا حصہ بنایا۔ منہاج یونیورسٹی میں اگر کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے، کوئی لاء پڑھتا ہے، ڈگریز دنیا جہاں کی جو مرضی کرے، 2 مضامین ہر ڈگری میں ہم نے لازم کر دیے ہیں۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر کسی کو لازم پڑھنی ہے، دوسرا صوفیاء کے احوال لازم پڑھاتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو برانڈز کی طرح بنا لیا ہے، جیسے دکانیں ہوتی ہیں۔ ایک بازار میں 5 دکانیں ہیں، اس دکان میں کوئی گاہک داخل ہوگا تو اس نے اپنی مٹھائی کی بات ہی کرنی ہے اور اسی کی تعریف کرنی ہے، دوسرے کی 2-4 غلطیاں نکال دے گا لیکن اس نے اپنی بات کرنی ہے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے۔ خانقاہیں ہیں یا بہت دور تک جائیں گے تو میکسیمم اپنے بزرگ کی بات کر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ جو بزرگ مدفون ہے وہ کس کی بات کرتا تھا؟ وہ کس کی بات کرتا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے، ہم پھر صرف بزرگ پر جا کر بات کو کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ یہ کس نے ہم پر بندش لگائی ہے؟ ان درگاہوں پر آج کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی ہے؟ بیشتر 70% صرف بزرگ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو خود محدود کر دیا، ہم نے صوفیاء کے اندر اپنے آپ کو خود ایک کلٹ اور مسلک بنا لیا۔ اس سے باہر نکلے اور پھر سے ہر دربار پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونا شروع ہو جائے، اور ساتھ پھر ان بزرگوں کی بات ہو، دوسرے بزرگوں کی بات بھی ہو، اپنے بزرگوں کی بات بھی ہو۔ شیخ الاسلام نے اس دور میں کیا کیا ہے؟ آپ خود تو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہے، آپ کے شیخ پیر طریقت حضور قدرۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن آپ نے پوری زندگی ان کی دیکھی ہے۔ کیا صرف اپنے شیخ کی بات کرتے؟ کیا صرف سلسلہ قادریہ کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، پورے دین کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہر سلسلے کے امام کی بات کرتے ہیں، ہر تصوف کی کتاب سے کلام کرتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کا دم بھی بھرتے ہیں، اور ہر کسی کے خوشاچین ہیں۔ ہر دربار یہی ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے قسم دی ہے کہ ہم نے صرف اپنے بزرگ کی بات کرنی ہے اور کسی کی بات نہیں کر سکتے؟ دوسرے ہمارے نہیں ہیں۔ قرآن نے تو ہمیں اپنے نبی کے سوا باقی انبیاء کو ماننا بھی شرط رکھا ہے ایمان کے لیے، تو ہم تو حضور کی امت میں ہو کر باقی اولیاء کو نہیں مان سکتے، جبکہ دین کے لیے تو باقی انبیاء کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ سب ولی ہمارے ہیں، ان کا خزانہ ہمارا ہے، ان کی عطا کردہ خیرات ہماری ہے، ہر سلسلہ ہمارا ہے، ہر وہ شے جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے وہ ہمارا ہے۔
اور ہر درگاہ آج پھر سے خانقاہ بن جائے اور ہر درگاہ ہر سلسلے کی امین ہو جائے، ہر بزرگ کی بات ہو، محبت کی بات ہو، اللہ اس کے رسول کی بات ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اثر نو احیاء تصوف اور احیاء تعلیمات صوفیہ ہو جائے۔ اس خطے میں اتنی پیاس ہے کہ تعلیمات تصوف بچا سکتی ہے لوگوں کو، لیکن سوال ہے کہ اگر ہم اس کے لیے ارادہ کریں۔ حاضرین گرامی، یہاں پر کہا گیا کہ منہاج القرآن ہمارے علاقے کو مدرسے دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدرسے کے لیے ایک عمارت چاہیے ہوتی ہے، زمین چاہیے ہوتی ہے، وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اساتذہ چاہیے ہوتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر 500 تحصیلیں ہیں، 150 ڈسٹرکٹ ہیں، اور ایک کوئی مرکز بننے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہے۔ اگر تو اس ترتیب کے ساتھ صرف منہاج القرآن کو یہ کرنا پڑے گا تو وہ تو یہ 100 سال میں نہیں کر سکتا۔ اتنے وسائل کہاں سے آتے؟ اپنی جیب سے تو چند جگہوں پر چیزیں بنائی جا سکتی ہے نا، ہر جگہ پہ نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ بنے ہوئے مرکز دیے ہوئے ہیں، آپ نئی عمارتیں کیوں بنانے چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ان مراکز کو اندر ہی کیوں نہیں مدرسے قائم کرواتے؟ ہاں، ان کو پھر منہاج القرآن سے جوڑیں، نظام المدارس سے جوڑیں۔ آپ کہیں منہاج القرآن کو ہمیں نصاب دیں، ہمارے استاد ٹرین کریں، آپ کے اساتذہ آئیں ہماری ٹریننگ کریں، سکولز بنائیں، تعلیمی ادارے بنائیں، یتیم خانے چلائیں اپنی درگاہوں پر، تعلیمات تصوف کے لیے دروس کا انتظام ہو، شب بیداریاں ہوں، رونقیں لگیں۔ کیوں صرف محفل سماع ہوتی ہے؟ ذکر کی محافل اور مجالس بھی ہوں، رونق ہو، لنگر ہو، اللہ اللہ ہو، اللہ کی صدائیں ہوں، آباد ہوں، مرکز ایکٹیویٹیز سے ہوں گے۔ بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں ہیں درباروں کی، کمرے ہیں ان کے اندر، بے شمار کمرے پڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اتنا جاتا ہے؟ نصاب منہاج القرآن دے گا، پڑھانا کیا ہے؟ نظام المدارس سے جوڑیں اپنے مدرسے کو، رابطہ کریں یہاں کی ٹیم کو، انہیں کہیں کہ آپ نظام المدارس سے جوڑیں ہماری جگہ کو، استاد دیں ہمیں، استاد اور آپ کے مزاج کا سبق پڑھائے گا، اور چھوٹے بچوں سے آپ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں۔ لنگر آلریڈی خانقاہوں پہ پکتے ہیں، وہ بچے پل جائیں گے، پڑھ جائیں گے، آلریڈی مزارات خیرات کرتے ہیں، آلریڈی لوگوں کو دیتے ہیں۔ 50-100 بچہ مدرسے کے طور پر آپ کے دربار پر اگر رہ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، روز قرآن پڑھے گا آپ کے بزرگ کے سرانے بیٹھ کر، سوچے وہ کس کی وہ خوش ہوگی، اس کی رونق ہوگی، آباد ہوگا، 24 گھنٹے ایک منظر ہوگا، صفہ کا منظر دربار پیش کرے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کے پیچھے 400 صحابہ ایک چبوترے پہ رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، ذکر کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ یہ رونقیں درباروں پر آباد ہو جائیں تو کیا ہے؟ اور وسائل اتنے ہیں درگاہوں کے پاس، یہ کوئی خرچے والا کام نہیں ہے۔ چندے خیرات سے اگر دوسرے مسالک اس پورے سندھ کے خطے میں مدرسوں پہ مدرسے بنا رہے ہیں، تو اگر یہ ساری درگاہیں، کتنی درگاہیں سندھ میں ہوں گی؟ 50-100 ہوں گی۔ اگر ہر درگاہ آج ارادہ کر لے کہ کل سے ہم مدرسہ بھی ہے، نصاب یہاں پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، اچھے اساتذہ لائیں، ٹریننگ کے لیے بھلے بھیج دیں مہینے کے لیے منہاج القرآن، ان کو نصاب کے ساتھ سکھا دیں گے، واپس آئیں، تربیت دیں۔ خدام رکھے ہوتے ہیں، 2 بندوں کی تنخواہ ہے، وہ امام کو دے، عالم کو دے، وہ پڑھائے، اور باقی لنگر ہے، رہنا ہے، شیلٹر ہے، کمرے ہیں، وہ سب موجود ہے۔ تو نئی عمارتیں کیوں چاہیے؟ اللہ والوں کے سرانے آباد کریں، خود انہیں مدرسے بنائیں، اپنے بزرگوں کے نام سے مدرسے قائم کریں، دارالعلوم، اور اپنے بزرگوں کے نام سے قائم کریں۔ اور پھر دیگر یتیم بچوں کی کفالت بھی بہت کرتے بھی ہوں گے، لازم کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن علم کی طرف لائیں، رغبت، ایمان، عقیدے کی حفاظت اس سے ذریعہ بنے گی، خود بخود اللہ پاک راہ کھولتا چلا جائے۔
حاضرین گرامی، اس کے ساتھ میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو بچے نوجوان جو کہ مزارات سے متعلقین ہیں، شہزادگان ہیں، صاحبزادگان ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی جن لوگوں کا لاہور آنا جانا رہتا ہو یا وہاں پر سہولت ہو آرام سے رہائشی بھی، تو اپنی کمفرٹ زونز کے ساتھ شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کورسز بھی لے سکتی ہیں۔ ہر سلسلے کی ان کو ان کے سلسلے کی ہی تعلیم دے رہے ہیں، اور باقی دینی تعلیم بھی اس میں لازم کیا ہے فقہ کو بھی، تاکہ بنیادی مسائل کو سمجھیں۔ ان کو خطاب کرنا بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ آ کر اپنی مسندوں کو آباد کریں، رونق والا افروز کریں۔ تو یہ ایک ارادہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں مشائخ کانفرنس کا پیغام یہ لے کر جائیں کہ آج سے ہم نے اب صرف اس روش کو اختیار نہیں کرنا، مسیحا کسی نے باہر سے نہیں آنا ہمیں بچانے کے لیے۔ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ خود اپنے علاقے کے مسیحا ہیں، خود بدلیں اپنی جگہوں کو، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، کوئی نہیں آئے گا تقدیر بدلنے، خود اپنے آپ کو بدلیں۔ ہاں، اس تبدیلی کے سفر میں جو خدمت درکار ہے منہاج القرآن اس کے لیے حاضر ہے، شیخ الاسلام کی یہ ٹیم حاضر ہے، وہ آپ کو دے گی، رابطے کرے گی۔ مشائخ کانفرنسز کے حوالے سے بات ہوئی، بالکل آپ کانفرنسز کا انعقاد کریں، لیکن اس سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز بنائیں۔ تربیت ایک دن کے جلسے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف گپ شپ ہے، مل بیٹھتے ہیں۔ مدرسہ بنائیں، تعلیم دیں، سکھائیں، تربیت ہو، تہجد ہو۔ پھر مراکز علم کا ایک سلسلہ منہاج القرآن نے شروع کیا، وہ مراکز علم قائم کریں۔ پورے مدرسہ جب تک نہیں کھلتا، چھوٹے کورسز میں مبارک دیتا ہوں پیر صاحب کو کہ انہوں نے سندھ میں سب سے پہلی دربار یہ ہے کہ مراکز علم کا پورا کورس اپنے یہاں پر انہوں نے رن کروا کے کمپلیٹ کروایا۔ وہ علمی خدمت ہے، اور معلم خود ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے پڑھایا۔ کتنی مبارکبادی کی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے کتنی قلبی فرحت ہوگی کہ آپ کے بیٹے کھڑے دین پڑھا رہے ہیں۔ اس طرف اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور یہ لیٹ نہیں ہوا، ہو بھی گیا ہے اور نہیں بھی ہوا۔ آگے اپنے اگلے بچوں کو، نسلوں کو، اگلی جو اولادیں آ رہی ہیں نا، جو ماڈرن انسٹیٹیوشنز میں، بیکن ہاؤس میں بھیجا، ادھر بھیجا، وہ ضروریات پوری کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ بیکن ہاؤس سے پڑھ کے نکلے گا، اس نے آپ کا کام نہیں کرنا دین کی خدمت۔ وہ کہے گا میں کاروبار کرنا ہے، میں نے یہاں نہیں بیٹھنا دیہات میں خدمت دین کے لیے۔ تو پڑھائیں، لیکن ساتھ ہی اس کو دین کی خدمت اور تعلیم پر بھی لگا دیں، تاکہ یہ نوکری برقرار رہے خاندان کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، یہ باتیں کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔